الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقال في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال في موضع آخر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ بفضل اللہ کئی حلقات سے عباد الرحمن، ان کی صفات، ان کے اخلاق ہم اسے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید پارہ 19 سورہ الفرقان آیت 63 سے لے کر 77 کے بیچ میں، 63 سے لے کر 77 کے بیچ میں اللہ رب ذوالجلال نے ان صفتوں کو بیان کیا ہے۔ ان صفات کو ہم معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ، اس کی جو کڑی ہے وہ آ کر پہنچی ہے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، جو توحید پر قائم و دائم رہتے ہیں، جو کبھی شرک نہیں کرتے۔ بالکل سیدھا سادہ اس کا مفہوم یہ ہے، جو شرک کرتے ہیں وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ جو توحید پر قائم و دائم نہیں ہے، جو توحید کے علم بردار نہیں ہے، جن کی زندگی میں توحید نہیں ہے، سب کچھ ہے مگر وہ پھر بھی توحید سے خالی و عاری ہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ عباد الرحمن میں نہیں ہے، وہ رحمان کے بندے کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ انہی کو بتاتے ہوئے میں آخری حلقے میں یہاں تک پہنچا تھا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا نام ہے عبادت جو بہت بڑا نام ہے، ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اللہ کی رضامندی کے اندر ہیں، چاہے وہ ہمارا قول ہو یا عمل ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو۔ عبادت اس کو بولتے ہیں۔ ناظرین، اس کی 4 قسمیں، الحمدللہ 3 قسمیں ہماری ہو چکی ہیں، ہم 4تھی قسم پر پہنچے ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، بدن سے کی جاتی ہے، میں نے اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک مالی عبادت ہوتی ہے جو مال کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے مختصراً، کوئی میں نے تفصیلی گفتگو نہیں کیا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی مثالوں کے ساتھ۔ تیسری قسم جو قلبی عبادت ہوتی ہے، دل سے کی جانے والی عبادت ہوتی ہے، وہ بھی میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں ایک لفظ مجھے اشارتاً آپ کو بول کر میں 4تھی قسم کی طرف جانا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ لفظ ہے دل سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، ان میں ایک ہے عبادت محبت بھی۔ محبت بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت دل سے کی جانے والی ہے۔ کس سے محبت؟ اللہ سے محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل ایمان سے محبت، قرآن سے محبت، احادیث سے محبت، قرآن کی سورتوں سے محبت۔ جی ہاں، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا محبت یہ ہوتی ہے، محبت وہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قباء ایک مسجد تھی، مسجد قباء جس کا نام ہے، مدینے میں ایک مسجد تھی، وہاں کے امام صاحب، بخاری میں ہے یہ، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر نماز میں کوئی سورہ پڑھتے، اور ساتھ میں ہر نماز کے اندر قل هو اللہ احد کا سورہ ضرور پڑھتے، ہر نماز میں پڑھتے ہو۔ پیچھے کے مصلی حضرات کیا ہے، امام صاحب ہر وقت ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں۔ جا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہر نماز میں آپ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورے سے محبت ہے۔ انداز محبت کا دیکھیے،
آدمی قرآن کی صورت سے محبت کر رہا ہے. محبت ایک عبادت ہے. عبادت اللہ سے محبت قلبی عبادت ہے, ایک حصہ ہے عبادت کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ اکبر. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا رکھا ہے, وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ. وہ صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس سورے سے محبت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے نبی مجھے یہ سورے سے پیار ہے, محبت ہے. قربان جائے اس رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ محبت, اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی. اس سورے کی محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی. بھائی یہ دل کی عبادت ہے, محبت. اور کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ہونی چاہیے سارے عالم میں سب سے زیادہ. اس سے پہلے حلقات میں آپ کے سامنے وہ تذکرہ آیا ہے. اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے سارے عالم میں سب سے زیادہ, کوئی شک نہیں. اللہ کی رسول سے محبت کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول سے محبت کے بغیر ایک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ دو تین مثالیں, بات بڑی اہم ہے. عباد الرحمن کی صفات اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں, اور عبادت کی ایک قسم ہے محبت جو قلبی عبادت ہے. دنیا کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ یہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ہمیں عشق ہے رسول سے. ہمیں عشق ہے, عشق رسول سے نہیں, محبت رسول سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہونی چاہیے؟ ہمارے پیغمبر ہے, یقیناً ہمیں محبت ہے, مگر اللہ کے نبی کی محبت کے بارے میں کچھ لفظ سن لیجئے گا, بات آگے لے جا کر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. ساری دنیا کا یہ دعویٰ ہے, آج دعویٰ ہے, ارادہ نہیں, وعدہ بھی نہیں, دعویٰ کرتی ہے دنیا کے بہت سارے لوگ جو مسلمانوں کا نام رکھے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ہم محبت کرتے ہیں, عشق رسول میں جیتے ہیں, عشق رسول میں مرتے ہیں. میں آپ کو میرا لفظ نہیں, کسی عالم کا بھی لفظ نہیں, قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ہاں ٹھیک ہے, آپ اگر محبت کرتے ہو تو کیسی محبت ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے, حدیث میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں, ناظرین آپ کے حوالے کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. قرآن کی آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 31. اللہ کا فرمان ہے, قل کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں محبت ہے اللہ سے, اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین کرام غور سے سنیے گا, کتنی اچھی بات اللہ نے بیان فرمائی, میری اتباع کرو. صحیح معنی میں نبی سے وہی محبت کرتا ہے جو نبی کی باتوں پر عمل کرتا ہے. زبان سے بولے میں نبی سے محبت کرتا ہوں, لیکن جب باری عمل کی آتی ہے تو بولے نہیں 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 عمل نہیں کر سکتا. یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں. والدین ہیں, ایک بیٹا ہے, والدین بہت بزرگ ہیں, بیٹا سب سے بولتا پھر رہا ہے میں میری والدین سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا, والدین سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا. والدین بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا ہم لوگ بیمار ہیں, ہمیں ہاسپٹل لے کر چلو. بیٹا کہتا نہیں 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 مجھے محبت ہے لیکن ہاسپٹل لے کر نہیں جاؤں گا, ہمیں دوائی کی ضرورت ہے بیٹا دوائی لا کر دو. بیٹا کہتا نہیں محبت ہے دوائی لا کر نہیں دوں گا. بیٹا ہمارے فلاں رشتے دار کے یہاں لے کر چلو, محبت ہے لیکن لے کر نہیں جا. ارے کون سی محبت ہے یہ؟ اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو ثبوت ملے گا ہاں تمہیں محبت ہے تمہارے ماں باپ سے. بالکل اسی اصول کو سامنے رکھیے. جو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل بھی پیش کرے عمل کی شکل میں, عمل کر کے دکھائے. جو جتنا عمل کرتا ہے وہ اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مانا جائے گا. صرف زبانی اگر تسلیم کرنا ہے تو پھر بڑا آسان مسئلہ ہو جائے گا. ناظرین
اور کچھ باتیں جو محبت رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کا ایک حصہ ہے، میں اس وقفے کے بعد آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہوتی ہے، سب دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو سبھی دعویٰ کرتے ہیں، ہاں مجھے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے معزز دوستوں، محترم ناظرین، اس کا ثبوت آپ کیسے پیش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کر کے دیا جائے گا۔ جو اللہ کے نبی نے کہا، جو لائف اسٹائل نبی نے دیا، جو عبادت کا طریقہ نبی نے دیا، جو عقیدہ نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو معاملات اللہ کے نبی نے دیے، جو اخلاق اللہ کے نبی نے دیے، جو آدمی ان پر زندگی گزارے گا وہ صحیح معنی میں قابل ہے یہ بولنے کے کہ ہاں مجھے رسول سے محبت ہے۔ جو نہیں کرے گا، صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرے گا، یقین مانیے فیصلہ آپ کیجئے وہ محبت میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، آپ فیصلہ کیجئے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت آپ اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں، جب بھی اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، ایک دن میں کتنی بار آئے گا؟ 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ؟ جب بھی ہمارے نبی کا نام آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے گا ضرور۔ کبھی ایسا ہو نہ پائے کہ نبی کا نام ہمارے سامنے چل رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بہت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں، اتنے افیشل بن کر کہ ہمارے ہونٹوں کو ہلانے کی بھی جو ہے طاقت نہ ہو، مجلس کوئی بھی ہو، محفل کوئی بھی ہو، نبی کا نام جب آ جائے بس مختصر سا چھوٹا سا بھی درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ارے جس نبی پر فرشتے پڑھتے ہیں درود، جس نبی کے بارے میں رب نے کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ اکبر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن کی آیت ہے یہ۔ جس نبی پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں محبت تو ہے لیکن بھائی درود نہیں پڑھ سکتے، ہم درود یاد نہیں آتا، پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بری بلا کیا ہے؟ عادت نہیں ہے، بڑی اچھی بلا ہے یہ۔ سگریٹ کی عادت ہے، تمباکو کی عادت ہے، نشے کی عادت ہے، درود کی عادت نہیں ہے۔ گالیوں کی عادت ہے، زبان پر اٹھے تو گالی، بیٹھے تو گالی، لیکن عادت نہیں ہے درود کی عادت ڈالی۔ جب بھی نبی کا نام آتا ہے دھیرے ہی صحیح، دل میں ہی صحیح، صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ثبوت دیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں بات عبادت کی جو چوتھی اور آخری قسم ہے اس پر میں بات انشاءاللہ عبادت کے تعلق سے ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی قسم میں نے بیان کی بدن کی عبادت، دوسری قسم میں نے بیان کی مال کی عبادت، تیسری قسم میں نے بیان کی دل کی عبادت، اور اسی قسم کے اندر میں نے محبت کو بھی پیش کیا۔ چوتھی قسم سن لیجئے، شاید انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا یہ حلقہ اس چوتھی قسم پر ختم بھی ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے۔ چوتھی قسم ہے زبان کی عبادت۔ زبان سے عبادت کی جاتی ہے، قولی عبادت اس کو بولتے ہیں، قولی عبادت۔ کیا ہے زبان کی عبادت؟ قسم کھاتا ہے آدمی، قسم ایک عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کی قسم ہی جائز ہے دنیا میں۔ ایک مسلمان اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، کسی کہ قسم ایک عبادت ہے، قسم ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، قسم کھائیں گے تو صرف اللہ پاک کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ میرے امی کی قسم جائز نہیں ہے، میرے چھوٹے بچے کی قسم جائز نہیں ہے، جی ہاں میرے سر کی قسم جائز نہیں ہے۔ قسم ایک عبادت ہے، یاد رکھیے۔ قسم ایک مسلمان کھائے گا تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے گا، ورنہ کسی کی قسم نہیں کھائے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تھے، ہمارے نبی، صحابہ اکرام بھی قسمیں کھاتے تھے، لیکن ان کی قسم کیسی تھی؟ قرآن مجید میں اور احادیث میں بالخصوص اللہ کے نبی کی قسم بیان کی گئی ہے۔
کتنی احادیث ہیں، والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں نبی کی جان ہے. کتنی بار یہ قسم آئی ہے، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں نبی کی جان ہے. اتنا ہی نہیں، ورب الکعبہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی قسم ہے. قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے رب کعبہ کی. اللہ کی قسم کھائیں گے جب بھی ضرورت پڑے گی، اللہ کی کھائیں گے، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائیں. چلیے اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ناظرین کے حوالے کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. قسم جو ہوتی ہے ناظرین، ایک عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے، قولی عبادت ہے. 3 قسم کی ہوتی ہے قسم. قسم کی 3 قسمیں ہیں، اور آدمی اگر وہ قسم کھاتا ہے اور ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کا حل بھی ہے الحمدللہ. 3 قسم کی قسمیں احادیث میں اور قرآن کی آیتوں کے اندر بتائی گئی ہیں. پہلی قسم جو بتائی جاتی ہے یمین اللغو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی پکڑ نہیں کرتا. قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں سے جو قسمیں لغو ہیں، اس پر زبان پر جو چڑھ گئی ہیں. علی المسلم ان یحفظ لسانہ من الاکثار من الحلف، باقاعدہ کہتے ہیں علی المسلم ان یحفظ لسانہ من الاکثار من الحلف، باقاعدہ عربی میں کہتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور قسموں کی بھی حفاظت کرے. واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. اگر بول رہے ہیں زبان پہ چڑھ گئی ہیں کوشش کرو ہٹانے کی، اگر بول رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا جو زبان پہ چڑھ چکی ہیں. دوسری قسم کی قسم ہے باقاعدہ جس کا کفارہ بھی ہے، آدمی نے پوری نیت کے ساتھ قسم کھا لی، جی باقاعدہ مغلظہ، یمین مغلظہ، یہ ہوگا قسم میں نہیں کروں گا کبھی بھی. بیان میں بیٹھا، شیخ نے بہت اچھا بیان دیا سگریٹ کے بارے میں، ہاتھ میں جیب ڈالا، سگریٹ کی پیکٹ ہاتھ میں پکڑی، قسم اللہ کی آج کے بعد ہاتھ نہیں لگاؤں گا. باہر آیا، کچرے کے ڈبے میں سگریٹ پھینکا. 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، دل للچا رہا تھا، پھر سگریٹ ہاتھ میں اٹھا لیا. بہت سارے نوجوانوں کی مثال ہے یہ. قسم تو کھائی اس نے کہ یہ چیز چھوڑ دوں گا میں، مگر پھر زندگی میں دوبارہ وہ چیز کر لیا. پوری پختہ قسم کھائی تھی اس نے. کئی لوگ ہیں کھاتے ہیں قسمیں، نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سستی نہیں کریں گے، کام میں امانت کا خیال رکھیں گے. کئی لوگ قسمیں کھاتے ہیں مگر ہوتا نہیں، وہ الٹا ہو جاتا. کبھی کبھی جو قسم کھاتا اس کا الٹا ہوتا ہے. اگر یہ قسم پوری نیت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ کھایا ہے وہ آدمی، تو قرآن مجید کہتا ہے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام اس کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جی ہاں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے 3 میں سے ایک کام کیجئے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جن قسموں کو تم نے مضبوط کر لیا ہے اللہ اس پر تمہاری پکڑ کرے گا. فکفارتہ، ناظرین اگر ایسی کوئی قسم کھائے ہیں اور توڑ چکے ہیں، ایسی قسم نبھا نہیں پائے ہیں، اس کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. پہلا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے. قسم ٹوٹنے کا کفارہ ہے یہ. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیے. اور کھانا بھی کیسا کھلانا ہے؟ جی سٹار ہوٹل کا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ما تطعمون اہلیکم، تمہارے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو وہ کھلاؤ، ایک دم درمیانی جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ. مطلب یہ ہے 2 چیزیں ہوں گے، تو کھانا کھلانا ہے یا پھر جو ہے کپڑا پہنانا ہے. اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اور کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا فَصِيَامُ 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قسموں کا کفارہ ہو جائے گا. وہ ایک تو قسم نہیں کھانی چاہیے، اگر قسم کھا لیتا ہے آدمی یہ ہے. تیسری قسم کی جو قسم ہے وہ ہے یمین غموس، جھوٹی قسم. پہلی قسم لغو ایسے ہی کھانے والی، دوسری قسم جو ہے یہ ہے جو معقدہ ہے، مغلظہ ہے. قسم تو کھایا آدمی لیکن صحیح قسم تھی، نبھا نہیں پایا پوری نیت سے، وثوق سے، پختگی سے. تیسری قسم کی جو قسم ہے وہ حرام کے لیے قسم کھاتا ہے، جس کو بولتے ہیں یمین غموس، جھوٹ کے لیے قسم کھاتا ہے. جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر.
بہت عظیم گناہ ہے، اس کو ادا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، توبہ و استغفار سے کام کرنا چاہیے۔ حاضرین، بہرحال جو عبادت کی جو قسمیں تھی، میں نے چاروں قسمیں آپ ناظرین کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ عبادت صرف یہ ہے، عبادت صرف یہ ہے، چاروں قسموں کی عبادت ہو سکتی ہے، اور عبادت ایک بہت بڑا وسیع عبادت کا معنی ہے۔ بدن کی عبادت ہو سکتی ہے، عبادت جو ہے انسان کے مال کی ہو سکتی ہے، مالی عبادت ہو سکتی ہے، قلب کی عبادت ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے زبان سے کی جانے والی عبادتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاروں قسم کی عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو عباد الرحمن کی بھی صفت ہے، ان کی بھی کوالٹی ہے، اللہ اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کو سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ شرک سے بچائے، اللہ توحید کے علم بردار بنائے، توحید پر دائم اور قائم اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے، جب تک زندہ رکھے اللہ توحید پر زندہ رکھے، جب موت آئے توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔